اس کے علاوہ وہاں ملکی سسٹم بھی رائج ہے کہ ہر قبیلے کا ایک روایتی سردار ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسے حکومت اور قبائلی معاشرے میں انتہائی عزت حاصل ہے۔ ان سرداروں کو ملک کہا جاتا ہے۔ ان سب کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے جن کو ملکی وظیفہ کہا جاتا ہے، اور یہ موروثی نظام کے تحت اگلے وارث کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ملک کا حکومت اور قبیلے کے درمیان خلیج کو دور کرنے میں اہم کردار ہے۔ پھر ایک سسٹم نکات کا ہے۔ نکات لفظ نکا سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی دادا کے ہیں۔ نکات سسٹم قبائلی روایات کا اہم ترین جز ہے۔ اس سے مراد نفع یا نقصان کی بنیاد پر قبائل اور خاندانوں کے مابین آمدن کی تقسیم کا نظام ہے۔ یہ نظام بھی موروثی ہے۔ اس نظام کے تحت حکومتی مراعات کی تقسیم، جرمان کا اکٹھا کرنا اور کسی بھی تصفیے کے حل کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ تمام تعمیراتی منصوبوں کی اس نظام کے تحت تقسیم کی جاتی ہے۔ وزیرستان کا مکمل علاقہ مختلف قبائل کی ملکیت ہے، اس لیے کوئی بھی قبیلہ یا قوم اپنے علاقے میں ہونے والے کسی بھی جرم یا بد سلوکی کی ذمہ دار ہے، چاہے یہ عمل اس علاقے کے مقامی شخص نے کیا ہو یا کسی خارجی شخص نے کیا ہو۔ اصطلاحاً وہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کسی بھی بااثر شخص کو حکومت کے ساتھ مخلص ہونے پر یا پھر کوئی خدمات سر انجام دینے پر لنگی یا پگڑ کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ انہیں لنگی بردار کہتے ہیں۔ لنگی بردار کا بھی کچھ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، تاہم یہ ملکی نظام کی طرح موروثی نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاصہ داری نظام کو قبائلی معاشرے میں ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہے جو کہ ملکی نظام کے ماتحت کام کرتا ہے۔ خاصہ داری نظام کی ذمہ داری ہے کہ علاقے میں نظم و نسق برقرار رکھا جائے اور گزرگاہوں کی رکھوالی کو ہر طرح ممکن بنایا جائے۔ اسی لیے اسے مجموعی قبائلی ذمہ داری برائے تحفظ کا نام دیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے میں لشکر کو طاقت کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ لشکر کی تعداد چند درجن سے لے کر ہزاروں تک ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ بسا اوقات ملک کے لشکر کی مدد حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا، پھر اس کی بات جاری رہی۔ یاد رہے، قبائلی معاشرہ ایک تنگ نظر معاشرہ ہے، تاہم مذہبی اقدار کا پاس بڑی سنجیدگی سے کیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ساختہ اسلوب مرتب کیے ہیں۔ انصاف کا نظام جرگہ اور بدل کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے جو کہ صدیوں پرانی رسوم و روایات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جرگے کی وجہ سے پولیٹیکل انتظامیہ کا کردار علاقے میں انتہائی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ قبائلی علاقے کے لوگ جنگجو اور انتہائی مہمان نواز ہیں، تاہم اگر کوئی ان کی روایت کی پاسداری نہ کرے تو یہ جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ انتہائی سخت گیر نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور موروثی خونی لڑائیوں کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی نو عمری ہی سے ذاتی بچاؤ اور نشانے بازی کے رموز میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں میں پہل پن کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور وہ دشمن کی کمزوری سے بخوبی فائدہ اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے لوگ گوریلا کارروائیوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ افواج پاکستان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور خود ان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ انتہائی چالاک لوگ ہیں، اسی لیے وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شناخت نہایت ضروری ہے۔ روایتی طور پر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی جنگی کارروائیوں میں مہارت رکھتے ہیں جن میں خاص طور پر چھاپا گھات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اچھے نشانے باز ہوتے ہیں، اس لیے کلاشنکوف ہی سنائپر رائفل کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں گھل مل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی اچھی بری عادات کے بارے مکمل علم ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں آپ لوگوں کا پالا صرف قبائلیوں سے نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں پر ہر علاقے کے آدمی تمہیں نظر آئیں گے۔ مجاہدین کے روپ میں دہشت گرد اور ایجنسیوں کے آدمی ملیں گے، تو ملکوں اور سرداروں کے روپ میں غنڈے، باہر ممالک جیسے سعودی عرب وغیرہ کے بھی مجاہد امریکہ سے برسر پیکار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مجاہد اور دہشت گرد کی پہچان ہے، جسے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کی ایجنسیوں نے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے آرمی کو وہاں کام کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس بارے میں آرمی کا لائحہ عمل تو بہت وسیع ہے جس کے بارے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ البتہ اس لائحہ عمل کا ایک جز وہاں اپنے آدمیوں کو سول لوگوں کے روپ میں بھیجنا بھی ہے۔ اس زمن میں آرمی نے تو کچھ سول لوگوں ہی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ایسے لوگ جو کہ اسلام اور وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ باقی تم جیسے خصوصی ایجنٹ وہاں بھیجے جا رہے ہیں
اور تم لوگوں کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں جو بڑے بڑے گروپ سرگرم عمل ہے، ان میں حقانی گروپ، حافظ گل بہادر گروپ، وہ تفصیل سے گروپوں کے بارے بتانے لگا۔ وہ بریفنگ کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ رات کے 2 بجے جا کر ہمیں رخصت ملی، اور اس کے بعد یونٹ سے رخصت ہونے تک روزانہ بلاوا آ جاتا اور ہمیں بوریت بھری مفید معلومات سے بہرہ مند ہونا پڑتا۔ ہم دونوں کو جو بنیادی کام ملا وہ دشمن کے سنائپرز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں موجود ایسے مقامی اور با اثر افراد کا خاتمہ تھا جو در پردہ غیر ملکی ایجنسیوں کے پٹھو تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہدایات بھی مل گئی تھی کہ وہاں 1 الفا نامی ایک سینئر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہونا تھا۔ ہمیں بغیر اشد ضرورت کے کسی سرکاری فرد سے رابطہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جانے کی صورت میں ہم دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے تھے۔ البتہ بحالت مجبوری آرمی سے رابطہ کرنے کی صورت میں ایک مخصوص پاس ورڈ بتا دیا گیا تھا جو اس علاقے میں کام کرنے والی یونٹوں کے کمانڈنگ آفیسرز ہی جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں نہ تو اپنا سروس کارڈ ساتھ لے جانے کی اجازت تھی اور نہ کوئی ہتھیار ہی ساتھ لے کر جا سکتے تھے، کیونکہ آرمی کے ہتھیاروں پر مخصوص نمبر کنندہ ہوتے ہیں۔ ہتھیار خریدنے اور دوسری ضروریات کے لیے ہمارے اکاؤنٹس میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ ہمیں رخصت کرتے وقت میجر وسیم کے آخری الفاظ یہ تھے: یوں سمجھو کہ تم دونوں پاکستان میں نہیں بلکہ کسی دشمن ملک میں جا رہے ہو۔ کچھ مخصوص بندوں کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ سول ہیں، وہ تمہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ باقی تمہارے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی رقم کا مصرف صرف اور صرف تم دونوں کا مشن ہے، یہاں تک کہ وہاں سے چھٹی آتے وقت کرایہ بھی تم اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کرو گے۔ باقی وہاں 1 الفا تمہاری بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ امید ہے میری بات تم دونوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی سر، بیک زبان کہتے ہوئے ہم نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کوئی سوال؟ نو سر، اللہ کے حوالے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے الوداعی معانقے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یونٹ سے رخصت ہوتے وقت ہمیں 5 دن کی چھٹی ملی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ جب سے مجھے وزیرستان جانے کی بابت پتہ چلا تھا، میں نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وزیر اور محسود قوم کے مردوں کے بال بھی عورتوں کی طرح بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایک مخصوص حد تک بڑے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، لیکن وزیر اور محسود یہ بال شاید ہی سنت سمجھ کر بڑھاتے ہوں۔ وہ تو بس اپنی ثقافت جان کر ایسا کرتے ہیں۔ واپسی کے دن ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اکٹھا ہونا طے کیا تھا۔ میں صبح ناشتے کے بعد پھوپھو جان اور ابو جان سے الوداع ہو کر گھر سے نکل آیا۔ دن کے 1 بجے تک میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا۔ سردار کے آنے تک میں ویگن اڈے میں موجود ایک سستے ہوٹل کے سامنے دھری چارپائی پر بیٹھا رہا۔ وہ 2:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا تھا۔ ویپنز خریدنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ کے قریب رقم پہلے سے نکلوائی ہوئی تھی۔ وانا جانے کے لیے اس اڈے سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ پوچھنے پر ہماری ایک اور بس اڈے کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم مطلوبہ بس اڈے میں پہنچ گئے۔ راستے میں البتہ ہم نے کچھ ضروری خریداری بھی کر لی تھی، جس میں 2 سلیپنگ بیگ اور گرم چادریں اور گرم کوٹ وغیرہ شامل تھے۔ وانا جانے کے لیے ہمیں ویگن مل گئی تھی۔ ہم رات کو کہیں 8-9 بجے ہی وانا پہنچ پائے تھے۔ ایک مناسب سے ہوٹل میں کمرہ لے کر ہم نے شب باشی کا بندوبست کیا۔ سردار صاحب، اب سناؤ کیا ارادے ہیں؟ چارپائی سنبھالتے ہی میں نے سردار کو پشتو میں مخاطب ہوا۔ اب میں اچھی خاصی روانی سے پشتو بول لیتا تھا۔ فی الحال تو آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں، صبح ہی اسلحہ وغیرہ کی خریداری ہو سکے گی، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اچھا مشورہ ہے، میں نے اس کی تائید کرنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ صبح 9-10 بجے ہم وانا میں موجود مخصوص آدمی کے حجرے میں موجود تھے۔ اسے اپنی پہچان کراتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کہوے سے ہماری تواضع کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آ گیا۔ جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں اسلحہ درکار ہے، سردار نے جواب دیا۔ کون سا؟ 1 کلاشنکوف، 1 30 بور پستول، 1 ڈریگنو رائفل اور آئی کام سیٹ۔ اس مرتبہ بھی اسے جواب دینے والا سردار ہی تھا۔ چونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ کون سا ہتھیار اور سامان خریدنا ہے، اس لیے اس نے لمحہ بغیر ضائع کیے بتا دیا تھا۔ مل جائے گا۔ اور کچھ؟
نہیں، بس یہی کافی ہے۔ سردار کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یہ تو ابھی خرید لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک دوسرے آدمی کے گھر میں موجود تھے۔ بیٹھک کے ساتھ اس نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہوا تھا جدھر کافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ ہمارے میزبان قرار خان سے اس کی اچھی واقفیت تھی، اس لیے بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہ ہمیں سیدھا اپنے اسلحے خانے میں لے گیا۔ روسی ساخت کی کلاشنکوف، جس کی بیرل قلم نما ترشی ہوتی ہے، سردار نے اپنے لیے پسند کی۔ میں نے ڈریگنو رائفل اور درے کا بنا ہوا 30 بور پستول خرید لیا۔ اس کا سائلنسر بھی میں نے مانگا، مگر ان کے پاس سائلنسر موجود نہیں تھا۔ ڈریگنو رائفل کے میں نے 100 راؤنڈ بھی خرید لیے تھے۔ آئی کام سیٹ خریدنے کے لیے ہمیں بازار کا رخ کرنا پڑا۔ ایک سیٹ، ایک فالتو بیٹری اور ایک چارجر خرید کر ہم قرار خان کا شکریہ ادا کر کے اسی ہوٹل میں آ گئے جہاں ہم نے رات گزاری تھی۔ ایک اور رات وہیں گزار کر ہم اگلے دن وانا سے آگے بڑھ گئے۔ ہماری منزل شکئی کا شہر تھا جو وانا سے قریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آرمی قافلے کی حرکت کے بارے ہمیں ایک مخصوص شخص سے پتہ چلنا تھا۔ روزانہ رات کے 9 بجے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہم چینل 9 پر اس سے رابطہ کر سکتے تھے۔ شکئی ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ٹھہرنے کے بجائے ہم نے مضافات میں نکل جانا مناسب سمجھا۔ وزیرستان میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی وادیوں میں، اونچی ڈھلانوں پر، نالوں کے کناروں پر اور جنگلات میں۔ کہیں تو فقط 3-4 گھروں کی آبادی ہے تو کہیں 50-60 اور 100 اور 200 گھرانوں کی آبادی بھی ہے۔ دہشت گردوں کے اڈے زیادہ تر پہاڑیوں کی بلندی پر بنے ہوئے تھے۔ پہاڑیوں میں موجود بڑے بڑے غار انہیں چھپنے میں مدد دیتے تھے۔ جہاد کا جذبہ رکھنے والے اصل مجاہدین کے ٹھکانے بھی ایسی ہی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبادیوں میں گھر لے کر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ ہر آبادی کا ایک بڑا ہوتا ہے جسے ملک یا مشر کہتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل ہی ایک جانب روانہ تھے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے خرید کر پاس رکھا ہوا تھا۔ ایک مناسب جگہ پر بیٹھ کر ہم نے پیٹ پوجا کی اور پھر چل پڑے۔ 2-3 ڈبل کیبن جیپیں ہمارے پاس سے گزریں، مگر ہم لفٹ مانگے بغیر چلتے رہے۔ سپہر ڈھلے ہم ایک چھوٹی آبادی کے قریب سے گزرے۔ کچی سڑک سے وہ آبادی کوئی 100-200 گز بلند ہموار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ سڑک کنارے ایک شخص گدھے پر لکڑیاں لادے جا رہا تھا۔ اس کا رخ آبادی ہی کی جانب تھا۔ وہ سڑک کے دائیں جانب موجود جنگل سے برآمد ہو کر ہمارے آگے آگے چلنے لگا تھا۔ سردار قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے مخاطب ہوا، بھائی صاحب، رات گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے گی؟ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ ہم جزاک اللہ کہہ کر اس کی میت میں چل پڑے۔ وہ پوچھنے لگا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شوال وادی۔ اس بار بھی جواب سردار ہی نے دیا تھا۔ ویسے یہاں سے شوال وادی تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے میں اس سے پوچھنے لگا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، فاصلے کے بارے تو وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ پیدل جاتے ہوئے 1 دن لگ جائے گا۔ کبھی گئے ہو وہاں؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جی، 2-3 بار اتفاق ہوا ہے جانے کا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ شہزادہ خان قلعے۔ ویسے اصل شہزادہ خان قلعے پیچھے والا گاؤں ہے جس سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسی سوال و جواب میں ہم اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہاں چند گھر ہی تھے۔ گھروں کے تقریباً درمیان میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی 2-3 قریب البلوغ بچیاں وہاں بیٹھی پانی بھر رہی تھیں۔ ہم ان کے قریب سے گزرے تھے۔ وہ ہمیں حیرانی اور دلچسپی بھری نظروں سے گھور کر رہ گئی تھیں۔ وہاں عموماً لوگ قلعہ نما گھر بناتے ہیں جن کی 4 دیواری 10-11 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ دیوار کے 2 مخالف کونوں میں مورچوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس 4 دیواری کے بیچوں بیچ وہ رہائشی کمرے بناتے ہیں جن کی بلندی بس اتنی ہوتی ہے کہ آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکے۔ 4 دیواری مٹی کی بنی ہوتی ہے لیکن بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دیوار کی چوڑائی قریباً 150-200 فٹ کے قریب ہوتی ہے، اتنی سیدھی اور ہموار کہ گویا اینٹوں سے چنائی کی گئی ہو۔ دیوار کو لپائی کرنے کی زحمت وہ نہیں کرتے اور دیوار کے اوپر سرکنڈے، جھاڑیاں یا اس طرح کی کوئی اور چیز رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح دیواروں کے اوپر پڑنے والا بارش کا پانی دیوار پر نہیں بہہ پاتا۔ اندرونی کمرے کچے یا پکے بلاکوں کے بنے ہوتے ہیں۔ چھتوں میں لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی کی اس علاقے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے میزبان کا نام کریم خان تھا۔ اس کا گھر بھی رواج کے مطابق بنا ہوا تھا۔ ہمارے لیے بیٹھک کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ گھر کا سربراہ کریم کا والد تھا۔ کریم کے علاوہ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے۔ رات کا کھانا ہم نے تینوں بھائیوں اور باپ کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہی ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے میں تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ وہ بھی گپ شپ پر مصر ہوئے بغیر خوش دلی سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔
9 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب میں نے آئی کام آن کر لیا۔ آواز میں نے بالکل دھیمی ہی رکھی تھی، چونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ میرے پکارنے ہی پر جواب دیا جائے گا، اس لیے میں نے خود ہی اپنا پاسورڈ پکارنا شروع کر دیا۔ SS41 الفا، اوور۔ چند مرتبہ یہ دہرانے کے بعد ہی اسپیکر سے ایک بھاری آواز برآمد ہوئی۔ 1 الفا فار SS، سینڈ یور میسج، اوور۔ پہنچنے کی اطلاع دینا تھی، اوور، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا یس، خدا حافظ۔ میں نے فوراً 7 چینل اوپر کر کے نئی فریکوینسی لگا دی۔ ایسا 1 الفا نے احتیاطاً کروایا تھا، کیونکہ کوئی بھی اگر ہماری بات سن رہا ہوتا تو یہی سمجھتا کہ ہم نے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ لیکن اس نے یس کہہ کر جو خدا حافظ کہا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا حافظ میں جتنے حروف تھے اتنے چینل اوپر چلوں۔ اگر وہ نو کہہ کر کوئی لفظ بولتا تو اس لفظ میں موجود حروف کی تعداد کے مطابق میں نیچے چینل لگاتا۔ مطلوبہ چینل لگاتے ہی وہی بھاری آواز سنائی دی۔ جگہ، اوور۔ شہزادہ خان قلعے، اوور۔ پرسوں شکئی سے آگے فوجی قافلہ چلے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں گھات لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلی 2 جگہوں پر آرمی کی پکٹنگ لگی ہوگی۔ تیسرا مقام جو سب سے خطرناک ہے اسے تم لوگوں نے سنبھالنا ہے۔ گزشتہ قافلے میں اس جگہ ہمارے 4 جوان سنائپرز کا شکار ہو چکے ہیں، اوور۔ وہاں پکٹنگ نہیں لگ سکتی، اوور۔ نہیں، وہ جگہ کافی دور ہے اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ تمام علاقے میں پکٹنگ کر سکیں۔ 1-2 اور وجوہات بھی ہیں جو ملنے پر بتا پاؤں گا، اوور۔ میں نے پوچھا جگہ کی نشاندہی کر دو، اوور۔ شہزاد خان قلعے سے آپ جنتوئی جائیں اور وہاں سے آگے لگرائے آئے گا۔ یہ گاؤں جس پہاڑی کے دامن میں بنا ہے اس کی بلند ترین چوٹی لگی نرائی کے ساتھ ہی زیڑا کیل کی چوٹی آتی ہے۔ یہ بالکل شمالی اور جنوبی وزیرستان کی حد بن رہی ہے۔ اسی جگہ کو آپ نے سنبھالنا ہے، اوور۔ میں نے پوچھا قافلہ گزرنے کا وقت، اوور۔ 1200 سے 1400 کے درمیان، اوور۔ یاد رہے آرمی میں دن کے 12 بجے کے بعد 13 بجتے ہیں اور وقت کی فارمیٹ 24 گھنٹے والی استعمال ہوتی ہے تاکہ مطلوبہ وقت میں کسی شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ میرے راجر کہنے کے جواب میں اس نے اوور اینڈ آل کہا اور میں نے آئی کام بند کر دیا۔ سردار نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے کہا مطلب کل جنتوئی کا راستہ ناپیں گے؟ بالکل۔ یہ کہہ کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح ناشتہ کر کے ہم نے اپنے میزبانوں سے جنتوئی کا راستہ معلوم کیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اجازت لے کر چل پڑے۔ وہاں سے جنتوئی تک سڑک موجود تھی۔ 2-3 گھنٹوں میں پیدل چلتے ہوئے ہم جنتوئی پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اپنا حلیہ اور لباس اسی علاقے کے لوگوں جیسا بنایا ہوا تھا، اس لیے کسی نے ہم پر خاص توجہ نہیں دی۔ اس علاقے کے لحاظ سے جنتوئی ایک بڑی آبادی کا گاؤں تھا۔ ایک مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے تبلیغی جماعت ڈیرا ڈالے نظر آئی۔ سردار خان کو آنکھ سے اشارہ کر کے میں مسجد ہی میں گھس گیا۔ سردار نے میری تقلید کی تھی۔ ہمارے پاس موجود سفری تھیلوں سے انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ہم مسافر ہیں۔ ان سے ہاتھ ملا کر ہم نے اپنا سامان ایک دیوار کے ساتھ رکھا اور وضو کرنے لگے۔ ہمارے وضو کرنے تک ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ دسترخوان بچھا کر انہوں نے ہمیں خلوص سے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ہمارا تو مطمع نظر ہی اس وقت کھانا کھانا تھا، اس لیے ہم بلا تکلف ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کھانے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ان کا امیر ایک باریش شخص تھا۔ اپنا تعارف وغیرہ کروانے کے بعد اس نے غیر محسوس انداز میں گفتگو کا رخ دعوت و اللہ کی طرف موڑ دیا تھا۔ ظہر کی اذان تک ہم اس کی پرمغز اور روح پرور گفتگو سے مستفید ہوتے رہے۔ نماز پڑھ کر بھی ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اپنی دعوت کے روزمرہ سے فارغ ہو کر انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی۔ اس کے بعد ہم ان سے رخصت ہو لیے۔ ہمارا ارادہ لگی نرائے تک جانے کا تھا تاکہ اگلے دن ہم صبح سویرے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ سکیں۔ عصر سے پہلے ہی ہم لگرائے پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں رکنے کے بجائے ہم آگے بڑھتے گئے۔ لگرائے گاؤں سے آگے مسلسل چڑھائی تھی۔ جب ہم لگی نرائے پہنچے تو شام کا ملگجا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مکمل اندھیرا چھانے سے پہلے ہم نے رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ درختوں کے جھنڈ میں موجود ایک بڑی چٹان کے نیچے ہم نے اپنا سامان رکھا اور اطراف میں گھوم کر چند منٹوں میں کافی ساری خشک لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ وہاں اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی گرم چادریں دائیں بائیں باندھ کر ہم نے ہوا کی آمد کا راستہ روکنے کی واجبی سی کوشش کی اور پھر آگ جلا دی۔ ایسے موقع کے لیے ہم پہلے سے انتظام کر کے چلے تھے۔ سردار سٹیل کا کٹورا نکال کر چائے بنانے لگا۔ چنوں وغیرہ سے بنے غذائیت سے بھرپور مخصوص بسکٹس ہمارے پاس موجود تھے۔ 2-3 بسکٹس ہی آدمی کو 12-13 گھنٹے کے لیے خوراک سے بے نیاز کر دیتے تھے۔ چائے وغیرہ پی کر سردار نے میرا سلیپنگ بیگ نیچے بچھایا اور اپنی سلیپنگ بیگ میں گھس کر سو گیا، جبکہ میں رات 1 بجے تک جاگتا رہا۔ اس دوران میں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ 1 بجے سردار نے میری جگہ سنبھالی اور میں سو گیا۔
میری آنکھ سردار کے جگانے پر کھلی۔ وہ چائے تیار کر چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم بغیر وقت ضائع کیے زیڑا کیل کی جانب بڑھ گئے۔ ہتھیار کے علاوہ ہم نے باقی سامان وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ چوٹی قریباً 400 میٹر آگے تھی۔ اس کی بلندی بھی لگی نرائے سے کچھ زیادہ تھی۔ 15-20 منٹ میں ہم وہاں تھے۔ مزید گھنٹہ بھر لگا کر ہم نے اپنے لیے ایک فائرنگ پوزیشن بنا لی، ایسی جگہ جہاں سے ہمیں آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کچا راستہ کافی نیچے سے گزر رہا تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے سڑک تک اترنے کے لیے کافی دور جا کر راستہ مل سکتا تھا۔ وہ درہ نما راستہ بن رہا تھا۔ ہمیں اپنی جگہ پر چھپے گھنٹہ بھر ہی ہوا ہوگا کہ مجھے بائیں جانب حرکت نظر آئی۔ دوربین تو ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے ڈریگنو رائفل کی ٹیلی اسکوپ میں دیکھا 2-3 آدمی اوپر آ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھامی ہوئی تھیں۔ ان کے اطمینان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پہاڑی پر آرمی کی کوئی پکٹ نہیں لگی ہوئی، اور ایسا لازمی طور پر اس وجہ سے تھا کہ وہ آرمی کی حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ مزید کچھ دیر کی جستجو کے بعد مجھے ان کی صحیح تعداد معلوم ہو گئی تھی۔ سردار خان 5 آدمی ہیں اور تمام کے پاس کلاشنکوفیں ہیں۔ سردار مسکرایا، گویا تمہاری 5 گولیاں ضائع ہو گئیں۔ وہ ایک اچھا نشانے باز تھا۔ پٹھان قوم یوں بھی ہتھیار کے استعمال کی ماہر ہوتی ہے۔ وہ پٹھان ہونے کے ساتھ ایک سنائپر بھی تھا، لیکن جب سے ہم امریکہ سے لوٹے تھے اس کے بعد اسے میرے نشانے پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ اب بھی اصولاً ڈریگنو رائفل اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی کہ وہ مجھ سے سینئر تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے خود کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی اور میرے حوالے سنائپر رائفل کی ہوئی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، ہونے دو ضائع، ہمارے کون سے اپنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اب مجھے بھی نظر آ گئے ہیں۔ سردار نے درختوں کے عقب سے برآمد ہونے والے آدمیوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ تمام اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر فائرنگ پوزیشن بنائی تھی جہاں سے نیچے سڑک پر فائر کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس ٹیکری کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چند منٹوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کر لی تھی۔ 2 آدمی ہمارے چھپنے کی جگہ سے فقط 50 گز دور ہی بیٹھے تھے۔ ان سے 60-70 گز ہٹ کر 2 آدمی ایک بڑے پتھر کے پیچھے لیٹ گئے تھے۔ ان کا 5واں آدمی ہم سے 200 گز کے فاصلے پر ایک بڑے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے وائرلیس سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 11:30 ہونے کو تھے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے گرد و غبار اٹھتا نظر آیا۔ یہ وہی سمت تھی جس جانب سے آرمی قافلے نے آنا تھا۔ میرے کانوں میں دہشت گردوں کے کہی کی آواز آئی۔ نامعلوم کس بات پر وہ ہنس رہے تھے۔ ان کے حملے کا طریقہ کار مجھے معلوم تھا۔ کلاشنکوف کے سیفٹی لیور کو برسٹ پر سیٹ کر کے یہ بیرل کا رخ آرمی کے جوانوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا کر رکھتے تھے، اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی ٹریگر دبائے رکھتے ہیں۔ اس طرح اندھا دھند فائرنگ کی زد میں پاک آرمی کا کوئی نہ کوئی جوان لازمی آ جاتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے انہی دونوں کا سر اڑانا۔ سردار نے سرگوشی کرتے ہوئے نزدیک موجود 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پہلے دور والے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ دور والوں کو اگر ہماری بھینک مل گئی تو وہ چھپ سکتے ہیں، یہ دونوں تو گھڑے کی مچھلی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں آرمی کا قافلہ کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ قافلے کے قریب پہنچتے ہی میں نے سب سے دور موجود شخص کے سر کا نشانہ سادھ لیا۔ پہلی 3 گاڑیوں کے گزرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دم فائر کھول دیا تھا۔ تمام خود تو پتھر کے پیچھے چھپے تھے، البتہ ان کی کلاشنکوف کی نال پتھر کی ایک جانب سے آگے کو نکلی ہوئی تھی، اس طرح کہ اگر ان کے خلاف درست فائر بھی کیا جاتا تب بھی وہ سامنے سے آنے والی گولی سے محفوظ رہتے۔ لیکن اس وقت ان کی بدقسمتی کہ ان کے عقب میں ہم موجود تھے۔ ماحول گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ایسی صورتحال میں ڈریگنوں کی گولی کی آواز کس نے سننی تھی؟ میرے ٹریگر دباتے ہی ان کا پہلا آدمی لڑک گیا۔ وہ جس تنے کی آڑ میں بیٹھا تھا وہیں نیچے ڈھلان کی طرف منہ کے بل گرا۔ اگلی 2 گولیوں نے 100 گز دور پڑے دونوں آدمیوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے تھے۔ سردار نے بھی کلاشنکوف تیاری حالت میں پکڑی تھی، مگر یہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پر تھا۔ آرمی کے جوانوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی، اس لیے فائرنگ کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہمارے نزدیک پڑے دونوں جوان ابھی تک اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے ناواقف تھے۔ میں نے ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کے سر میں گولی اتاری۔ اس مرتبہ اس کے ساتھی کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے اپنے ساتھی کی خون چکاں لاش دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف اٹھیں۔ انہیں بے حس و حرکت دیکھ کر وہ جھکے جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ ان بہادروں کی ہمت بس اتنی سی ہی ہوتی ہے کہ چھپ کر فائر کرو، اور جب دیکھو کہ آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا ہے تو پھر بھاگو۔
انہوں نے بھی گھات کے لیے جو جگہ چنی تھی اس کے عقب میں بھاگنے کا وسیع راستہ موجود تھا۔ عقبی ڈھلان سے اتر کر وہ جہاں مرضی چاہے جا سکتے تھے۔ ان گھنے جنگلوں میں ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے ندی نالوں، غاروں، کھڈوں اور سمندر کی لہروں کی طرح حد نگاہ تک نظر آنے والے پہاڑی سلسلوں میں چند افراد کو ڈھونڈنا جتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ ہر وہ شخص آسانی سے لگا سکتا ہے جس نے ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہو۔ میں نے اسے چند قدموں سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا تھا۔ ڈریگنوں کی گولی اس کے کولے میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ سردار، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے باس، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ یوں بھی اسے جس جگہ گولی لگی ہے اب گھسیٹ کر ہی کہیں جا سکتا ہے۔ اچانک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ہم سے 200 گز دور مارٹر گن کا گولا لگا۔ میں نے متوحش انداز میں نیچے جھانکا۔ آرمی کے جوانوں نے ایک بڑی چٹان کے عقب میں مارٹر گن لگا لی تھی۔ میں نے جلدی جلدی آئی کام آن کیا۔ SS-4-1 الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ مجھے پہلی کال کے جواب میں 1 الفا کی آواز سنائی دی۔ 1 الفا، آپ قافلے کے ساتھ ہیں؟ اوور۔ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں ساتھ ہوں، تو تمہیں سن رہا ہوں نا، ورنہ اتنی دور تک آواز کہاں جاتی ہے؟ اوور۔ تو پھر جلدی سے مارٹر کا فائر رکواؤ، یہاں اب ہم 2 ہی بچ گئے ہیں، 5 بندے تھے، سارے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اوور۔ گڈ۔ یہ کہہ کر خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی وقت ایک اور گولا پہلے گولے سے 50 گز ہماری طرف لگا تھا۔ 1 الفا فار SS اوور۔ یس، میں نے مختصراً کہا۔ فائر رکوا دیا ہے اور ویٹ، اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے آواز دوبارہ ابھری۔ SS، ہمارے دائیں جانب پہاڑی پر کوئی سنائپر موجود ہے۔ اوور۔ لوگوں کو اس طرف آڑ میں کر لو، میں دیکھتا ہوں۔ اوور۔ سورج سے جواب دیتے ہوئے میری نگاہیں سامنے کی پہاڑی پر گھومنے لگیں۔ خوش قسمتی سے سورج میری پشت پر چمک رہا تھا۔ میری نگاہیں ایسی جگہ کو تلاشنے لگیں جہاں ایک ایسا سنائپر جس نے نیچے گہرائی میں موجود ہدف کو نشانہ بنانا ہو اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ SS، 2 آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ اوور۔ الفا کی آواز میں گہرا غم چھپا تھا۔ اسے جواب دینے کے بجائے میری نظریں سامنے پہاڑی پر سرگرداں تھیں، اور پھر شیشے کی چمک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے بغیر تاخیر کے ٹیلی اسکوپ سائٹ کے عدسے سے اس سمت دیکھا۔ سبزے کا ڈھیر مجھے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہاں 2 سنائپر موجود ہیں۔ ان کے چھپنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باقاعدہ سنائپر کی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ سردار، سامنے والی پہاڑی پر موجود درختوں کے جھنڈ کے ساتھ والی ٹیکری کا فاصلہ میرے خیال میں تو 800 میٹر ہوگا۔ نہیں، 1000 میٹر سے کم نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چونکہ ہمارے پاس لیزر رینج فائنڈر یعنی فاصلہ ناپنے والا آلہ موجود نہیں تھا، اس لیے میں اندازے والا کلیہ استعمال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، 900 رینج لگا دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے اور اس کے اندازے کا اوسط نکالتے ہوئے 900 رینج لگائی اور اس سبزے کے ڈھیر پر شست سادھ لی۔ اچانک مجھے ہلکی سی حرکت دکھائی دی، شاید اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میری انگلی نے فوراً ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ میں نے اٹھے ہوئے سر کو نیچے گرتے دیکھا۔ ایسا 2 صورتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو اسے گولی لگ گئی تھی یا وہ اگلی گولی سے بچنے کے لیے لیٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ پڑے ڈھیر میں حرکت ہوتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا پہلا اندازہ درست تھا۔ وہ میری گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اندازے سے بالکل صحیح رینج لگا لی تھی۔ دوسرے بے وقوف نے ایک دم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ڈریگنو رائفل عام سنائپر رائفلز کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے، اس لیے مجھے رائفل کو بار بار کاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور زمین سے اٹھ کر اس نے یوں بھی مجھے زیادہ ہدف مہیا کر دیا تھا۔ یقیناً گولی اس کی گردن کے تھوڑا نیچے دونوں کاندھوں کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ SS-4 الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ الفا کی آواز میں غصے کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اوور۔ گڈ، اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں غصے کی جگہ اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ سردار، اپنے دوست کو سنبھالو۔ یس باس کہہ کر وہ تھوڑی دور اوندھے لیٹے دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں چاروں جانب سرگرداں رہیں۔ ممکن تھا کوئی چھپا ہوا شکاری ہماری طاق میں ہوتا، مگر سردار کو بخیر و خوبی اس زخمی کے پاس پہنچتے دیکھ کر میں نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ اسے یہاں لے آؤ۔ میں نے سردار کو آواز دی اور وہ سر ہلاتے ہوئے نیچے پڑے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جانب گھسیٹ کر لانے لگا۔ وہ ننگ انسانیت اسی لائق تھا، اسی لیے میں بھی سردار کے طریقے سے متفق تھا۔ سردار نے اسے ٹیکری کی جڑ میں پھینکا۔ میں نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا لٹایا۔ اس کے چہرے کے نقوش درد کی شدت سے بگڑ گئے تھے، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بھرے تاثرات کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کے زخم کی طرف پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔
اس کے منہ سے بے ساختہ درد بھری آواز نکلی۔ معذرت خواہ ہوں، شاید درد ہو رہا ہے۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے بمشکل اپنی کراہوں پر قابو پا کر بگڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی مضروب جگہ پر پورے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ ضمیر خان، اس نے درد سے چلاتے ہوئے اپنا نام ادا کیا۔ تو کس کے کتے ہو؟ اس مرتبہ بھی میں نے اس کی زخمی طرف کو اپنے پاؤں کا دباؤ کا نشانہ بنایا تھا۔ تو تم اچھا نہیں کر رہے۔ سردار قبیل خان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ پانچوں سردار قبیل خان کے آدمی تھے؟ میں نے اپنی حرکت دہراتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، اور خدا کے لیے میں ہر بات کا جواب دوں گا، یوں نہ کرو۔ زخم پر مسلسل پڑنے والے دباؤ سے اس کی ٹانگ ریشے کے مریض کے ہاتھوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سامنے پہاڑی پر جو 2 آدمی موجود تھے وہ بھی قبیل خان کے آدمی تھے؟ اس مرتبہ میں نے اس کے ساتھ اکڑو بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ان 5 کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ سردار کا کوئی اور بندہ یہاں تھا۔ سردار خان، اس کے ہاتھ باندھ کر لاشوں کی تلاشی لو اور تمام ہتھیار اکٹھے کر لو، میں ذرا ان سنائپرز کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ سردار نے منہ بنایا۔ کیا ضرورت ہے ان کا جائزہ لینے کی؟ وہ دونوں مجھے تربیت یافتہ سنائپر لگ رہے تھے، اس لیے ان کے بارے جاننا ضروری ہے۔ نیفے میں 30 بور پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے میں اس طرف بڑھ گیا جہاں سے نیچے اتر سکتا۔ آرمی کا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کا ہوائی فاصلہ تو 800-900 میٹر تھا، لیکن درمیان میں ایک نالا پڑتا تھا، اس وجہ سے زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا۔ پھر اس مقام سے براہ راست نالے میں اترنا بھی مشکل تھا۔ اس کے لیے مجھے 300-400 میٹر دائیں جانب جانا پڑا۔ وہاں سے نالے میں اتر کر میں تیز چلتا ہوا مطلوبہ پہاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں بھی اس علاقے میں دوڑنا تقریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اترائی میں جاتے ہوئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑا جا سکتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں نالے میں آگے بڑھتا گیا۔ مناسب ڈھلوان آتے ہی میں اوپر چڑھنے لگا۔ درمیان سے کچھ اوپر پہنچتے ہی میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچ کر میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا ہوتا تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا کوئی تیسرا آدمی بھی وہاں موجود ہوتا، لیکن یہ صرف امکان تھا۔ سنائپرز عموماً جوڑیوں میں اپنا کام کرتے ہیں یا پھر اکیلے۔ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر میں نے چند سیکنڈ سونگن لی اور پھر اپنا سر آگے کو نکال کر ان کا جائزہ لیا، مگر ان کے بدن میں حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر میں ان کی جانب بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا جائزہ لیا جو فرار ہونے کی کوشش میں میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ شکل سے وہ کوئی مقامی ہی نظر آتا تھا۔ اس کی حرکت یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی باقاعدہ سنائپر نہیں تھا، ورنہ یوں اٹھ کر نہ بھاگتا۔ البتہ اس کا چھپنا مجھے اچنبے میں ڈالے ہوئے تھا۔ دوسرا سنائپر گہرے سبز رنگ کے لباس ہی میں تھا۔ اس کی رائفل بھی سبز رنگ کی پٹیوں اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو سیدھا کیا اور میرے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ کوئی یورپین تھا، خد و خال سے امریکی ہی لگ رہا تھا۔ اب اس کے چھپاؤ اور تلبیس کا عقدہ مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے اس کی رائفل سے ٹہنیاں ہٹائیں اور مجھے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹہنیاں ہٹتے ہی بیرٹ M107 میرے سامنے پڑی، میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ یہ امریکہ کی ایجاد کردہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل تھی۔ اس کا رینج 1850 میٹر ہے۔ اس کی میگزین میں بھی 10 گولیاں پڑتی ہیں۔ میں اپنے وہاں آنے کے فیصلے کو دل ہی دل میں سراہنے لگا۔ اس رائفل کے لیے تو میں کراچی تک بھی پیدل جا سکتا تھا۔ میں نے اس امریکن کی لاش کی تلاشی لی۔ ٹانگ کے ساتھ بندھے گلاک 19 کو دیکھ کر مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے کے بعد بھی جب سائلنسر لگا کلاک موجود رہا تو مجھے یقین آ گیا کہ آج میری قسمت عروج پر ہے۔ گلاک بمائے ہولسٹر کے کھول کر میں نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھا۔ اس کے سامنے بکھرا سنائپنگ کا ضروری سامان سمیٹ کر اس کی پشت پر بندھے مضبوط جھولے میں ڈالا۔ اس میں دوربین، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، کمپاس، GPS، جدید نائٹ ویژن سائٹ اور اسی طرح کی ضرورت کی چند اور چیزیں شامل تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ایک قیمتی گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چمڑے کی مضبوط پٹی تھی جس میں بیرٹ M107 کے 10 راؤنڈ ترتیب سے لگے تھے۔ گولیوں کا ایک ڈبہ اس کے جھولے میں بھی موجود تھا۔ مجموعی طور پر اس کے پاس 30 گولیاں موجود تھیں، جن میں سے وہ 3 گولیاں ہی فائر کر سکا تھا۔ اس کا مزید ایمونیشن منگوانا مشکل نہیں تھا۔ دوسرے آدمی کی تلاش لینے پر چرس، نسوار، ایک چاقو اور تھوڑی سی نقدی نکلی۔ اس کے پاس کلاشنکوف تھی،
اس کی کلاشنکوف کو گلے میں لٹکا کر میں نے بیرٹ M107 کندھے پر رکھی اور نیچے اترنے لگا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد میں سردار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مجموعی طور پر میں 2.5 گھنٹے لگا کر آ رہا تھا۔ سردار اہم کام نمٹا چکا تھا۔ تمام لاشیں اس نے ایک گڑھے میں ڈال دی تھیں۔ ان کے پاس موجود آئی کام سیٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ایک آئی کام سیٹ مجھے اس سنائپر کے پاس بھی ملا تھا، بلکہ اس کے ساتھ تو ایئر فون بھی موجود تھا جو اس نے کان میں لگایا ہوا تھا، وہ بھی میں اتارتے ہوئے ساتھ لے آیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی، مجھے دیکھتے ہی سردار شکوہ کناں ہوا۔ اللہ کے بندے، جو کچھ مجھے وہاں ملا ہے نا، اگر اس کے لیے 1 ہفتہ بھی لگ جاتا تو کم تھا۔ میں نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، بیرٹ M107، دوربین، کمپاس، ونڈ میٹر، لیزر رینج فائنڈر، گلاک 19 اور بہت کچھ۔ یہ کہتے ہی میں نے بیرٹ M107 کندھے سے اتار کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے واہ، یہ ان کے پاس؟ حیرانی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بیرٹ M107 کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک امریکن سنائپر کے پاس تھی، میں نے انکشاف کیا۔ اتنا قیمتی سامان ایک امریکن کے پاس ہی ہو سکتا ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب کیا کریں، ہمارے پاس کل 7 کلاشنکوفیں اور 2 سنائپر رائفلز موجود ہیں۔ پہلے تو تم یہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے نیفے میں اڑسا 30 بور پستول اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ، اس نے منہ بناتے ہوئے پستول پکڑ لیا تھا۔ گلاک تو نہیں دے سکتا، میں نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا۔ گلاک تم دے نہیں سکتے اور بیرٹ M107 تم سے اچھی میں چلا نہیں سکتا، نتیجہ واضح ہے۔ اس کی بات کرنے کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کی ضرورت نہیں، اب اس کے بارے سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ اس نے زخمی کی جانب اشارہ کیا جس پر غشی تاری تھی، یقیناً اس کا کافی سارا خون بہہ چکا تھا۔ اس سے کافی کچھ پوچھنا تھا، میں نے اچھی طرح کھنگال لیا ہے۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ اس کا کرنا کیا ہے، تاکہ یہاں سے نکلنے کی کریں، ان کا پتہ کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ صحیح کہا، کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ان کے پاس جو آئی کام تھا اس پر انہیں کیوں نہیں پکارا جا رہا؟ آئی کام تو میں نے آف کر دیا ہے۔ ہاں، آخر تم نے کسی نہ کسی طرح تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ تم پٹھان ہو۔ اگر تم نے دوبارہ پٹھانوں کے خلاف منہ کھولا نا تو میں کلاشنکوف کی ایک گولی ضائع کر کے اس ثبوت کو مزید بھی پختہ کر سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر یہ بات لیزونا کرتی پھر؟ یار، اس کا نام یوں نہ لیا کرو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے مشکل سے اس کی یادوں سے جان چھڑاتا ہوں اور تم دوبارہ یاد دلا دیتے ہو۔ سردار خان سچ مچ اداس ہو گیا تھا۔ اس دوران میں اس کے ہاتھ سے دہشت گردوں والا آئی کام لے کر آن کر چکا تھا، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ چلو نکلتے ہیں۔ میں نے ہولسٹر سے گلاک نکال کر ایک گولی زخمی ضمیر خان کے سر پر ضائع کی اور سردار کو چلنے کا اشارہ کیا۔ تمام ہتھیار ہم نے اٹھا لیے تھے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اتنی زیادہ کلاشنکوفیں ملنے والی ہیں تو کم از کم کلاشنکوف پر تو ہم اتنی رقم خرچ نہ کرتے۔ زیڑا کیل سے اتر کر ہم لگی نرائے اس جگہ پہنچے جہاں ہم نے رات گزاری تھی۔ اپنے سفری جھولے وغیرہ ہم نے وہیں چھوڑ دیے تھے۔ سب سے پہلے اس پتھر کے ساتھ ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر ہم نے 4 کلاشنکوفیں اور ان کے فالتو میگزین چھپا دیے۔ لگی نرائے سے 200 گز نیچے آ کر ہم نے ایک اور جگہ پر 2 کلاشنکوفیں اور ان کے فالتو میگزینز چھپا دیے۔ بیرٹ M107 کو ہم نے نہایت محفوظ جگہ پر چھپایا تھا، ایسی جگہ جہاں کسی کا گمان بھی نہ پہنچتا، کیونکہ میں اس قیمتی اور مفید رائفل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کیرنگ بیگ مضبوط پلاسٹک کا تھا، اس لیے میں نے اس پر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہم بیرٹ کو چھپا کر بمشکل 2-3 قدم چلے ہوں گے کہ آئی کام سے آوازیں آنے لگیں۔ روشن خان، روشن خان، روشن خان، سن رہا ہوں گل جان، کہو۔ ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ گل جان خاصا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی روشن خان کی کرختہ آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، ضمیر خان کی لاش کو بھی باقی 4 کے ساتھ اسی گھڑے میں ڈال کر اوپر پتھر وغیرہ ڈال دو۔ روشن خان، میرا خیال ہے ہمیں لاشوں کو ساتھ لانا چاہیے، پہلے والے آدمی نے مشورہ دینے کے سے انداز میں کہا۔ روشن خان نے بے پرواہی سے کہا، تم 3 آدمی 5 لاشیں لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ ہم کس طرح 5 لاشیں اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ تو پھر وہی کرو جو میں نے کہا ہے، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں سردار کے حکم پر کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ لاشیں دفنا کر براستہ لگرائے جنتوئی پہنچو۔ جنتوئی میں موجود اپنے آدمیوں کو بھی چوکنا کر دو کہ نئے آدمیوں پر نظر رکھیں۔ یقیناً ہمارے آدمی آرمی نے نہیں مارے، ورنہ وہ لاشوں کو ساتھ اٹھا کر لے جاتے، اور جس نے بھی مارے ہیں وہ اسی علاقے میں گھومتا نظر آ جائے گا۔ کہیں مجاہدین نے نہ مارے ہوں؟ گل خان نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہمارے آدمیوں کو نہیں چھیڑتے، نہ ہم انہیں کچھ کہتے ہیں۔ گل خان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لاشیں دفنا کر لگرائے جا رہے ہیں۔ سیدھا لگرائے جانا،
وہ یقیناً کافی دیر کے وہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، گل خان نے بغیر کسی پس و پیش کے کہا، اور روشن خان کے خدا حافظ کہنے پر خاموشی چھا گئی۔ ہمارا رخ اس وقت لگرائے ہی کی جانب تھا۔ ان کی گفتگو سنتے ہی میرے قدم رک گئے تھے۔ شاید تم لگرائے نہیں جانا چاہتے، سردار میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ کیا ان حالات میں وہاں جانا مناسب ہوگا؟ میں نے جواباً دریافت کیا۔ تو پھر؟ اس نے گیند میرے کورٹ میں رہنے دی تھی۔ وہیں چلتے ہیں جہاں گزشتہ شب گزاری تھی۔ خیال رہے اس طرف سے دشمن کے آدمی بھی موجود ہیں۔ نہیں، شام کا اندھیرا چھا رہا ہے، یقیناً وہ زیڑا کیل سے سیدھا لگرائے کا رخ کریں گے۔ لگی نگرائے پر آنے کا ان کا کوئی جواز نہیں بنتا، یوں بھی انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سیدھا لگرائے کا رخ کریں۔ ٹھیک ہے، سردار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم واپس لگی نگرائے کی بلندی طے کرنے لگے۔ اوپر پہنچنے تک اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ سردار نے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے پوچھا، ٹارچ جلا لوں؟ نہیں، میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھ سے ٹھوکریں نہیں کھائی جاتی، ضدی لہجے میں کہتے ہوئے سردار نے ٹارچ جلا لی۔ اچانک کلاشنکوف کاک کرنے کی ہلکی سی آواز میری کانوں میں پڑی۔ جھک جاؤ۔ سردار کے ہاتھ سے ٹارچ جھپٹتے ہوئے میں نیچے لیٹ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ نے اس کی حیرانی دور کر دی تھی۔ بائیں جانب چلو، سردار کو کہہ کر میں جھکے جھکے انداز میں اس طرف بڑھ گیا۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ سردار نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دبے لہجے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، یہ یقیناً وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ راستے میں وقت ضائع کیے بغیر لگرائے پہنچو۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ اسی جگہ 2-3 اور برسٹ آئے۔ کبیر خان، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ایک چیختی ہوئی آواز ہمیں دائیں اور تھوڑا نیچے کی طرف سے آئی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ سردار نے دشمنوں کی بات پر دھیان دیے بغیر الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے سردار خان، انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق روشن خان اور گل خان کی ساری گفتگو فرضی تھی۔ دونوں پاس بیٹھے ہوئے یہ بکواس کر رہے تھے تاکہ اگر ہم یہیں چھپے ہوں تو اطمینان سے چھپے رہیں، اور یہ بات وہ بڑے اطمینان سے اسی چینل پر کر رہے تھے جو ان کے ہلاک ہونے والے ساتھی نے اپنے وائرلیس سیٹ پر لگایا ہوا تھا۔ اسی وقت اکٹھی 2 گنیں چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد بھی 3 سے زیادہ ہوگی۔ پتھر کی ایک بڑی چٹان کے پیچھے رکتے ہوئے سردار نے پوچھا۔ بلا شبہ، مختصراً کہتے ہوئے میں نے ڈریگنوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کاک کر لیا۔ سردار نے کلاشنکوف پہلے سے تیاری حالت میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ آن کر کے ایئر فون کی لیڈ اس میں لگا کر کان میں اڑس لی۔ اب سیٹ کی آواز دور تک سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیٹ آن کیا، لیکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں چینل تبدیل کرنے لگا۔ چینل 19 پر مجھے مطلوبہ گفتگو سنائی دینے لگی۔ میں نے صرف 2 آدمی دیکھے ہیں اور دونوں غالباً مشرقی طرف بھاگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اسی جگہ پر موجود رہو۔ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ پوچھنے والا روشن خان تھا۔ اس نے مختصراً کہا، بسمل جان۔ اس مرتبہ اسے جواب دینے کے بجائے وہ کسی دلبر خان کو پکارنے لگا۔ سن رہا ہوں۔ دلبر خان نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ شاید ان کا رخ تمہاری طرف ہے۔ 2 آدمی ہیں، کوشش کرنا زندہ ہاتھ لگ جائیں، نہیں تو اڑا دو، لیکن بھاگنے نہ پائیں، ورنہ سردار کبیل خان ہماری جان کو آ جائے گا۔ بے فکر رہو، دلبر خان نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ناصر خان، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ اس مرتبہ وہ ایک اور آدمی کو مخاطب ہوا۔ 10 آدمی ہیں کمانڈر۔ جواب دینے والا لازماً ناصر ہی تھا۔ 5 آدمی نالے کے سامنے بھی بھیج دو تاکہ وہ نالے میں اتریں تو مکمل گھیرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے، ناصر خان نے جواب دیا۔ عظمت جان، تمہارے ساتھ 8 آدمی تھے۔ وہ باقاعدہ کسی فوجی کمانڈر کی طرح اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا تھا۔ جی کمانڈر، عظمت نامی شخص نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ وہ تمام آئی کام کے استعمال کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جنگ کے طریقہ کار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ میرا خیال ہے ان آدمیوں کے ساتھ لگرائے کی طرف آنے والا کوئی آدمی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ جی کمانڈر، عظمت جان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا تھا۔ سردار خان، برے پھنسے دوست، میں نے ساتھ بیٹھے سردار خان کو دبی آواز میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان پہاڑیوں کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سردار نے اعتماد بھری سرگوشی سے جواب دیا، اگر ان کے پاس 100 بندے بھی ہوں تب بھی ان پہاڑیوں کو نہیں گھیر سکتے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم گھیرے میں ہیں دوست۔ لگرائے کی طرف نیچے اترنے کے بارے کیا خیال ہے؟ سردار نے مشورہ دینے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس جانب کوئی عظمت جان 8 آدمیوں کے ساتھ ہمارا منتظر ہے۔ ویسے تمہارا مشورہ مان کر میں نے بہت بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ میں ہنسا۔ اس کے بجائے اگر تم یہ کہو کہ میرا مشورہ مان کر تم نے پٹھان ہونے کا ثبوت دیا ہے تو کیسا رہے گا؟ راجہ ذیشان حیدر صاحب، ایک بات بتا دوں، اگر ہم رات کے اندھیرے میں ان کے گھیرے سے نہ نکل سکے نا تو دن کی روشنی میں ہمارا بھاگنا ناممکن ہو جائے گا۔
اس کی بات رد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی سگریٹ سلگا رہا ہے۔ سردار نے مجھے ہلکے سے شعلے کی جانب متوجہ کیا۔ اس کا فاصلہ ہم سے 50 گز سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا آخری کش ہوگا۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے ٹیلی اسکوپ کے کور اتارے بغیر ہی ڈریگنوں کی مزل کو اس کی جانب سیدھا کیا۔ اتنے نزدیکی فاصلے پر مجھے ٹیلی اسکوپ سائٹ کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریگر دباتے ہی دھماکے کی گونج کے ساتھ ایک درد بھری کراہ نے مجھے بتا دیا کہ میں کامیاب رہا تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کا اندھا دھند فائر اس پتھر کی جانب آنے لگا۔ سردار نیچے لیٹ کر اسی سمت جانا ہے جدھر سے فائر آ رہا ہے۔ میں نے سرگوشی کی۔ گویا مجھے ایک بار پٹھان ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ دبی آواز میں ہنستے ہوئے اس نے کہا، میرا مطلب ہے تمہاری بات مان کر۔ مذاق کا وقت نہیں ہے خان صاحب، انہیں ہماری جگہ کے بارے معلوم ہو گیا ہے۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا، سردار نے جواب دیا۔ اسی وقت کسی نے ٹارچ کی روشنی ہماری سمت پھینکی۔ وہ شاید ہمارے چھپنے کی جگہ کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ بے وقوف شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ روشنی پر نشانہ سادھنا کتنا آسان کام تھا۔ ڈریگنوں کی ایک اور گولی کم ہو گئی تھی۔ اب اگر کسی الو کے پٹھے نے روشنی کرنے کی کوشش کی تو اسے میں خود گولی ماروں گا۔ روشن خان کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کلاشنکوف کے 2-3 برسٹ ہماری طرف آئے، مگر ہم نے جوابی فائر سے گریز کیا۔ ہمارے پاس اتنا فالتو ایمونیشن نہیں تھا کہ ان کے ہر فائر کا جواب دیتے۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، بہتر یہی ہوگا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ روشن خان کی آواز تھی۔ اس کی آواز کو میں اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس کی بات کا جواب سردار نے 2 گولی فائر کے ساتھ دیا تھا۔ سردار کے فائر کے ساتھ 2-3 برسٹ فائر آئے، لیکن ہم پتھر کی چٹان کے باعث محفوظ رہے۔ مجھے آئی کام پر روشن خان کی آواز سنائی دی۔ وہ دلبر خان کو پکار رہا تھا۔ دلبر خان کے جواب دینے پر وہ کہنے لگا، دلبر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے آؤ۔ جواباً دلبر خان نے جی کمانڈر کہہ کر حکم پر عمل پیرا ہونے کا اندیا دیا۔ اس کے ساتھ ہی روشن خان کسی برمن خان کو آواز دینے لگا۔ برمن خان کے حکم جناب پر وہ پوچھنے لگا، تمہارے پاس ہینڈ گرنیڈ موجود ہیں؟ جی ہاں، 3 گرنیڈ موجود ہیں۔ برمن خان کا اقراری جواب سن کر وہ بولا، فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں اس وقت لگی نرائے کی بلندی پر کھڑا ہوں۔ کمانڈر 5-10 منٹ لگ جائیں گے، میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر روشن خان خاموش ہو گیا۔ سردار، روشن خان کسی آدمی سے ہینڈ گرنیڈ منگوا رہا ہے۔ یقیناً اس کا ارادہ ہمارے خلاف ہینڈ گرنیڈ استعمال کرنے کا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سامنے کے بجائے دائیں طرف نکل چلتے ہیں، سردار نے مشورہ دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرف تنگ نالا ہے، اگر اس میں اتر گئے تو چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے نالے کو پہلے سے گھیرا ہوا ہے۔ مکمل نہیں اترتے، ڈھلان پر ہو کر زیڑا کیل کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر روشن خان پارٹی کی حد بندی سے گزر گئے تو آگے جانا مشکل نہیں ہوگا۔ سردار اپنی بات پر مصر رہا۔ لگتا ہے لیزونا کے ساتھ 2 ماہ گزار کر تم میں بھی تھوڑی عقل آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تو چلیں، اس سے پہلے کہ ہینڈ گرنیڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میرے پیچھے رہنا اور تم فائر نہ کرنا۔ میرے پاس سائلنسر لگا پستول موجود ہے، کسی بھی اچانک نمودار ہونے والے ہدف کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے ڈریگنو رائفل کی سلنگ سر سے گزار کر اپنی چھاتی کے سامنے لائی، اس طرح کہ رائفل میرے پشت پر بندھے تھیلے پر مضبوطی سے ٹھہر گئی۔ سائلنسر لگا گلاک 19 میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، سردار نے کہا، اور اس کا جواب سنتے ہی میں جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ہم جس چٹان کے پیچھے دبکے تھے اس کے سامنے روشن خان نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس کے عقبی جانب دلبر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ دائیں جانب عظمت خان اور بائیں جانب ناصر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن ناصر خان نالے کی پرلی طرف اور سامنے کی سمت میں موجود تھا۔ وہ نالا زیڑا کیل سے نکل رہا تھا۔ لازمی طور پر زیڑا کیل کی بلندی پر بھی ان کے آدمیوں نے موجود ہونا تھا۔ روشن خان جیسے شاطر سے بعید تھا کہ اس نے وہ سمت نظر انداز کر دی ہو، لیکن زیڑا کیل کی پرلی جانب اگر ہم پہنچ جاتے، جس طرف امریکن سنائپر میرا نشانہ بنا تھا، تو ہمارا نکلنا مشکل نہیں تھا۔ نالے میں 10-15 گز نیچے جا کر ہم اسی ڈھلان پر متوازی آگے بڑھنے لگے۔ ہوا کافی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اور یہ ہوا جہاں سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی، وہیں ہمارے لیے اس لحاظ سے نہایت مفید تھی کہ ہماری ہلکی پھلکی آہٹ دشمن کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم 30-35 گز ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یقیناً انہوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینکا تھا۔ جانا نا، میرا خیال ہے ان کمینوں کا کام تمام ہو گیا۔ مجھے ہلکی ہنسی کے ساتھ کسی کی آواز سنائی دی۔ ہمارے استقبال کے لیے اس جانب بھی روشن خان نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہوا زیڑا کیل کی جانب سے ہمارے رخ چل رہی تھی، اس لیے وہ آسانی سے سنائی دے گئے تھے۔
سردار نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ ہم دونوں دب کر نیچے بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اور گرنیڈ بھی پھینک دیا تھا۔ سردار کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے میں رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ ان کی باتیں کرنے کی دھیمی آواز میری رہنمائی کر رہی تھی۔ جلد ہی ان کے حولے مجھے نظر آ گئے تھے۔ ان کا رخ ہماری جانب ہی تھا۔ اسی وقت میرے کان میں لگے ریسیور میں روشن خان کی آواز ابھری، اور ساتھ ہی وہی آواز مجھے ان دو آدمیوں کے پاس موجود آئی کام سے بھی آ رہی تھی۔ تمام پارٹیاں ہوشیار رہیں، وہ یہاں سے غائب ہیں۔ اس کا مطلب پھر بچ گئے ہیں کمینے۔ مجھے وہی پہلے والی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے گلاک سیدھا کرتے ہوئے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ 2 درد بھری کراہیں بلند ہوئیں۔ میں زمین سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ سردار نے بھی میری تقلید کی۔ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے۔ 10-15 گز آگے جاتے ہی ہم دوبارہ بلندی پر چڑھنے لگے۔ ڈھلوان سے ہموار سطح پر آتے ہی ہم تیزی سے زیڑا کیل کی طرف بڑھ گئے۔ ناصر خان، تیار ہو جاؤ، میرا خیال ہے وہ نالے میں اتر گئے ہیں۔ ہم تیار ہیں کمانڈر، ناصر کی اعتماد بھری آواز ابھری۔ ہم زیڑا کیل کی بلندی پر چڑھنے لگ گئے تھے۔ وہ لگی نرائے سے اتنی زیادہ بلند نہیں تھی۔ گل خان، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ روشن خان کسی نئے بندے کو پکار رہا تھا۔ ہم 2 آدمی ہیں کمانڈر، گل خان کی آواز سنائی دی۔ برمن خان، تم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر گل خان کے پاس پہنچو۔ ٹھیک ہے کمانڈر، برمن نے جواب دیا۔ اب معلوم نہیں برمن خان اس وقت کہاں تھا۔ چڑھائی ختم ہونے کے قریب ہی ہم دبے قدموں چلنے لگے۔ اسی وقت سردار کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آ کر لڑک گیا۔ ہم فوراً لیٹ گئے۔ یہ بر وقت لیٹنا ہمارے کام آ گیا۔ اسی وقت ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی اس طرف آئی۔ سردار میرے آگے تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز میں ایک چیخ بھی شامل تھی۔ ٹارچ سمیت وہ اوندھے منہ گرا۔ ٹارچ ابھی تک روشن تھی۔ سردار، ادھر ہو جاؤ۔ ایک قریبی پتھر کی آڑ لیتے ہوئے میں نے سردار کو صورت سے پکارا۔ اسی وقت روشن خان بھی اپنے آدمی سے پوچھنے لگ گیا تھا، گل خان، فائر تم نے کیا ہے؟ گل خان غریب زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ سردار ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر لیٹے لیٹے ہی لڑکتے ہوئے میرے قریب پہنچا، اور اسی وقت کسی نے کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ کلاشنکوف مسلسل گرجنے لگی۔ اس نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ اٹھائی جب تک ٹرنچ کی آواز کے ساتھ کلاشنکوف خالی نہ ہو گئی۔ ہم پتھر کے پیچھے سمٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اگر وہ پتھر نہ ہوتا تو یقیناً ہم مارے گئے ہوتے۔ ٹرنچ کی آواز کے سنتے ہی میں نے کہا، سردار فائر، اور اس نے لیٹے لیٹے مطلوبہ جگہ کلاشنکوف کی نال کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ مسلسل دھماکوں کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ فائرنگ کامیاب گئی تھی یا ناکام۔ آئی کام پر روشن خان مسلسل گل خان کو پکار رہا تھا۔ میگزین خالی ہوتے ہی سردار نے نئی میگزین لگاتے ہوئے کلاشنکوف کاک کی۔ لگی نرائے کی جانب سے 2-3 برسٹ فائر ہوئے۔ یقیناً وہ اسی جانب ہی بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سردار، خطرہ تو مول لینا پڑے گا۔ میں اٹھ کر تھوڑا دائیں مڑا اور جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ سامنے سے فائر نہ آتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ سردار کی گولیاں رائیگاں نہیں گئی تھیں۔ زیڑا کیل کی بلندی چڑھتے ہی میں نے اس طرف کا رخ کیا جہاں سے میں دن کو اتر کر امریکن سنائپر والی پہاڑی پر چڑھا تھا۔ سردار میرے پیچھے ہی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عقب میں مجھے مسلسل فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روشن خان نے ناصر خان کو چند بندے اس جانب بھیجنے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زیڑا کیل پر ان کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا تھا۔ میں اور سردار ٹھوکریں کھاتے کسی نہ کسی طرح اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے میں دن کو نیچے اترا تھا۔ وہ راستہ کافی ہموار تھا، اس پر چھدرے چھدرے درخت بھی موجود تھے۔ جلد ہی ہم نیچے کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ ہم تیز رفتاری سے زیڑا کیل سے دور ہٹنے لگے۔ آگے وہ نالا انگلش کے لفظ وائی کی طرح 2 شاخہ ہو گیا تھا۔ ہم نے مشورے سے بائیں جانب اختیار کر لی تھی۔ تیز رفتاری سے حرکت کرنے کے باعث ہمارے سانس پھول گئے تھے۔ زیڑا کیل کی جانب سے اب بھی فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، لیکن آئی کام خاموش تھا۔ شاید وہ کسی دوسرے چینل پر شروع ہو گئے تھے۔ میں نے چینل تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی روشن خان کی منحوس آواز پھر سے میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ انہیں 3 پارٹیوں میں بانٹ کر ایک پارٹی کو لگرائے کا رخ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ دوسری پارٹی کو اس نے وہ سمت بتائی کہ جس طرف ہم دونوں روانہ تھے، اور تیسری ناصر خان والی پارٹی کو اسی نالے پر تعینات رکھا تھا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس نے چینل کیسے تبدیل کروایا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے چینل پر اس کے منہ سے کوئی کوڈ ورڈ یا کوئی لفظ نہیں سنا تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالنے پر ہن سے 9:15 بجے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید 9 بجے کے بعد انہیں پہلے سے چینل تبدیل کرنے کا بتایا ہوا تھا۔ پہلے والا چینل 9 بجے تک ہی استعمال ہونا تھا۔ وائرلیس سیٹ کو استعمال کرتے وقت اس طرح کے چٹکلے ہر کوئی آزماتا رہتا ہے۔ میں نے سردار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سردار خان، اب ہمارا مقابلہ روشن خان کے 1/3 لشکر سے ہے۔
سردار نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جس وقت بھی یہ روشن خان ہاتھ لگا اسے تو میں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور ٹارچ کی روشنی نظر آئی تھی۔ ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ ایک لحاظ سے ہماری رفتار کو ان پر فوقیت حاصل تھی کہ انہوں نے ہمیں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا، جبکہ ہم ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتے ہمیں 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ شیطان کی آنت کی طرح کا وہ لمبا نالا اب اوپر کو بلند ہونے لگا تھا۔ اچانک 50-60 گز کے فاصلے پر ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی ہم پر پڑی۔ ہم نے نیچے لیٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسی وقت سامنے سے ایک برسٹ فائر ہوا۔ یہ وہی گروپ ہے یا ان کے کوئی اور ساتھی ہیں؟ سردار ہکلایا۔ جو بھی ہیں اب تو برے پھنس گئے ہیں خان جی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کو کھسکا۔ ٹارچ ایک بار پھر روشن ہوئی اور اس روشنی میں چند قدم آگے لگی کانٹے دار تار کو دیکھتے ہی میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ سردار خان، یہ آرمی کی کوئی پوسٹ ہے، میں نے خوشی سے بے قابو لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر بار بار جلا کر ٹارچ کا اشارہ کیا۔ کون؟ دبنگ لہجے میں پوچھا گیا۔ ہم دوست ہیں، دشمن نہیں۔ سردار کو اٹھنے کا کہہ کر میں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پستول میں نے ہولسٹر میں رکھ لیا تھا۔ سردار بھی کلاشنکوف زمین پر رکھتے ہوئے میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ آگے آ جاؤ، اسی آواز نے ہمیں پکارا اور ہم ہاتھ بلند کیے آگے بڑھنے لگے۔ کانٹے دار تار کے درمیان میں ایک جگہ راستہ بنا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اسی سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ ہم ٹارچ والے سے 10-15 گز دور پہنچے ہوں گے کہ اس نے اگلا حکم صادر کیا، رکو، اپنے ہتھیار اور سامان یہیں چھوڑ دو۔ ہم نے بے چوں چرا ان کے کہنے پر عمل کیا۔ اب آگے بڑھو۔ ہتھیار اور تھیلے زمین پر رکھتے ہی ہمیں دوبارہ آگے بلایا گیا۔ نزدیک پہنچنے پر ہمیں 3 فوجی جوان نظر آئے۔ ایک نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی جبکہ 2 کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ایک اپنا ہتھیار سلنگ اپ کر کے آگے بڑھا اور ہماری تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے بعد ان کے سینئر نے ایک سپاہی کو ہمارا سامان لینے بھیجا جو ہم ان کے حکم پر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پوسٹ کمانڈر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک جونیئر آفیسر تھا۔ جی جناب، اپنا تعارف کرائیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ہمارے پر اعتماد لہجے میں کی جانے والی بات چیت سے اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہم دشمن نہیں تھے۔ میں اپنے آئی کام سیٹ پر آپ کی بات کسی سے کرانا چاہتا ہوں۔ بات کراؤ، اس نے اجازت دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس کا جواب سن کر ایک بندے نے آئی کام سیٹ میری جانب بڑھا دیا۔ پوسٹ کا نام؟ آئی کام سیٹ پکڑتے ہوئے میں نے جونیئر آفیسر سے پوچھا۔ یہ ایف بلاک ہے۔ اس نے بغیر کسی تردد کے پوسٹ کا نام بتا دیا۔ سیٹ آن کر کے میں نے چینل 9 لگایا اور 1 الفا کو پکارنے لگا۔ سینڈ یور میسج، اوور۔ میرے 2-3 دفعہ پکارنے پر 1 الفا کی بھاری آواز اسپیکر سے برآمد ہوئی۔ ہم اس وقت ایف بلاک پر پہنچ گئے ہیں، اوور۔ بغیر کسی تمہید کے میں مطلب کی بات پر آ گیا کہ وائرلیس سیٹ پر تمہیدیں نہیں باندھی جا سکتی۔ مگر کیوں؟ اوور۔ اس کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ کہانی لمبی ہے، اوور۔ میں نے تفصیل بتلانے سے گریز کیا۔ کام بتاؤ، اوور۔ اس نے بھی تفصیل پوچھنے پر اصرار نہیں کیا۔ پوسٹ کمانڈر کو ہماری شناخت کر دو، اوور۔ ٹھیک ہے، پوسٹ کمانڈر کو ابھی آرڈر مل جائیں گے اور تم نے اگلے حکم تک یہیں رہنا ہے، اوور۔ اور میرے راجر کہنے پر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد پوسٹ کمانڈر کے بینکر میں پڑے فیلڈ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، یس، صوبیدار رمضان بات کر رہا ہوں، اور پھر دوسری جانب سے اسے کچھ ہدایات دی جانے لگیں۔ ہمیں تو بس اس کی یس سر ہی سنائی دیتی رہی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم سر، ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ وعلیکم السلام ذیشان، کل کا دن ایف بلاک پر گزارو اور پرسوں تم دونوں ڈی بلاک پر چلے جانا، وہاں 1 الفا تمہارا منتظر ہے۔ ڈی بلاک کا راستہ تمہیں صوبیدار رمضان سے معلوم ہو جائے گا۔ اور میرے ٹھیک ہے سر کہنے پر اس نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یقیناً آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ میرے ریسیور رکھتے ہی صوبیدار رمضان مستفسر ہوا۔ جی سر، سردار نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک آدمی کو کھانا لانے کا کہہ کر وہ ہم سے گپ شپ کرنے لگا۔ ہماری دن بھر کی کارروائی چونکہ اپنی فوج کے لیے کوئی راز کی بات نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسے مکمل تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ ساری تفصیل سردار نے ہی سنائی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی صوبیدار رمضان نے باقاعدہ ہمیں گلے لگا کر ہماری پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ اسی وقت تازہ کھانا تیار ہو کر آ گیا۔ گرم گرم روٹیوں اور بھیڑ کے گوشت سے سیر لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے ملک پاؤڈر کی بنی چائے پی اور بستر میں گھس گئے۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سخت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وزیرستان نے ہمیں کافی اچھے انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ سردار قبیل خان کے آدمیوں کو تو ہمیں مارنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ اگلا پورا دن ہم ایف بلاک پر آرام کرتے رہے۔ سپہر کے وقت ہم نے صوبیدار رمضان سے ڈی بلاک کا راستہ معلوم کر لیا تھا،
جہاں 1 الفا ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ایک پہاڑی کی جانب اشارہ کیا اور ساتھ ہمیں وہاں تک جانے کے راستے کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اگلی صبح کا انتظار کرنے کے بجائے ہم شام کا کھانا کھا کر ہی ڈی بلاک کا راستہ ناپنے لگے۔ امریکن سنائپر کا کمپاس میرے پاس موجود تھا، یوں بھی اس کی گھڑی میں بھی ایک جدید کمپاس فٹ تھا۔ ڈی بلاک کا فاصلہ وہاں سے 9-10 کلومیٹر کے بقدر تھا۔ وہ پوسٹ ایف بلاک سے زیادہ اونچائی پر واقع تھی۔ کمپاس کی مدد سے ہم اونچے نیچے راستوں پر اور خشک اور تر نالوں کو عبور کرتے ہوئے رات 12 بجے ڈی بلاک کے قریب پہنچ گئے۔ سنتری کو اپنی پہچان کرانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم 1 الفا سے معانقہ کر رہے تھے۔ وہ 35-36 سال کا خوش رو جوان تھا۔ اس کا تعلق ایک خفیہ ایجنسی سے تھا۔ اس کا رینک میجر اور نام اورنگزیب خٹک تھا۔ وہ ہم سے بڑے تپاک سے ملا۔ گزشتہ دن کی تفصیل سن کر اس نے ہمیں ایک بار پھر شاباش دی اور مطلب کی بات پر آ گیا۔ قبیل خان کا تعلق وزیر قوم سے ہے اور اس کے پاس 1500-1600 کا لشکر لڑاکا لوگ موجود ہیں۔ اس کا اصل علاقہ وادی شوال میں موجود گاؤں غلام خیل ہے، جہاں تک ابھی آرمی نہیں پہنچی۔ یہ انڈین ایجنسی راہ کا خاص پرزہ ہے۔ دوسری ایجنسیاں بھی اس سے کام لیتی رہتی ہیں۔ بہرحال زیادہ عرصہ بچ نہیں سکے گا۔ تم دونوں کو ایک خاص کام کے بعد اس کی سرکوبی کے لیے جانا ہوگا۔ وادی شوال میں ہمارے 3 آدمی موجود ہیں، لیکن وہ کھل کر تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ وہ بس رابطے کا ایک ذریعہ ہی ہیں۔ ان میں سبیل خان نامی آدمی تمہارے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ اس سے بھی تم ایس ایس کے کوڈ نام سے چینل 7 پر رابطہ کر سکتے ہو۔ وہ اپنا کوڈ نام الفا 2 بتائے گا۔ سردار نے پوچھا، خاص کام کیا ہے سر؟ یہاں ایک بلند چوٹی ذخیرہ ٹاپ ہے جہاں دہشت گرد کے 2 سنائپر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ذوالجدین ہے اور دوسرے کو مرشد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تمہیں یقیناً حیرانی ہوگی کہ یہ ذوالجدین نامی آدمی پاک آرمی کی کمانڈو بٹالین سے بھگوڑا ہو کر دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ یونٹ میں کسی آفیسر سے اس کا جھگڑا ہوا اور یہ باغی ہو کر دہشت گردوں کے پاس چلا گیا، اور پھر یہاں روپے پیسے کی وافر دستیابی نے اسے مزید شے دی۔ یہ دونوں بہت اچھے سنائپر ہیں۔ ہمارے شہید ہونے والے جس جوان کے سر میں گولی لگی ہو تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ذوالجدین کی فائر کی ہوئی گولی ہے، اور چھاتی میں لگنے والی گولی کو مرشد کی حرکت مانا جاتا ہے۔ جنگل ٹاپ پر دہشت گردوں کے مضبوط مورچے بنے ہوئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی شیلنگ بھی وہاں فائدہ مند نہیں ہوئی۔ وہاں سب سے خطرناک یہی 2 آدمی ہیں، اور انہیں کس طرح نشانہ بنانا ہے یہ آپ دونوں کی ثواب دید پر ہے۔ ویسے ذوالجدین کا نام میں نے سنا ہوا ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کمانڈوز کے ساتھ ایک کورس کے دوران اس کی غائبانہ تعریف سنی تھی۔ صحیح پہنچے۔ میجر اورنگزیب نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر ہم دونوں جنگل ٹاپ پر جا کر خود کو دہشت گرد ظاہر کریں تو یقیناً انہیں آسانی سے جہنم واصل کر سکیں گے۔ سردار نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہت شاطر ہیں، کسی نئے آدمی پر اعتماد نہیں کرتے، اور ان کے پاس آنے والے دہشت گرد کسی سردار یا ایجنسی کی وساطت سے آتے ہیں۔ یوں نہیں کہ کوئی بھی آدمی منہ اٹھا کر ان کے پاس پہنچ جائے۔ ہمارے جو آدمی ان میں شامل ہیں وہ بھی ہم نے جانے کتنی مشکلوں سے ان کا حصہ بنائے ہیں۔ دوسرا، جو آدمی قریب جا کر کسی دہشت گرد کو ہلاک کرے گا، خود اس کا بچنا بھی ناممکن ہو جائے گا، اور میں تم دونوں جیسے تربیت یافتہ اور بہترین سنائپرز کو اتنے سستے میں قربان نہیں کر سکتا۔